کاہل گدھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک تاجر تھا جو شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ تجارت کے لیے روزانہ شہر جاتا اور مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کیا کرتا۔ تجارت کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ گدھے پر سامان لاد کر روزانہ شہر جایا کرتا۔ تاجر اپنے گدھے کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتا، اس کی خوراک کا بہت خیال رکھتا، اسے وقت پر چارہ ڈالتا اور پانی پلاتا، کیونکہ تاجر کو پتا تھا کہ اس کی تجارت کے لیے اس گدھے کی بہت ضرورت ہے۔ گدھا بہت صحت مند تھا۔ تاجر بہت سارا سامان ایک ساتھ گدھے پر لاد کر فروخت کے لیے شہر لے جاتا، لیکن اس کا گدھا بہت کام چور اور آلسی تھا۔ اس کو بھاگنا دوڑنا، کھانا پینا بہت پسند تھا۔ آج پھر شہر جانا پڑے گا۔ مجھے ہمیشہ چھٹیاں کیوں نہیں ہو جاتی؟ مجھے چھٹیاں بہت پسند ہیں۔ میرے مالک کو تو ہمیشہ کام کی ہی پڑی رہتی ہے، پر مجھے فارغ رہنا بہت پسند ہے۔ محنت کرنا تو بالکل بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تاجر اپنے گدھے پر سارا سامان لاد کر شہر لے جاتا اور تاجر کو شہر جانے کے لیے ایک ندی کو پار کرنا پڑتا تھا۔ شہر جا کر وہ سارا سامان بیچ دیتا۔ تاجر کو ہر روز بازار کی مانگ کے مطابق اشیاء کی تجارت کرنی پڑتی تھی، کبھی کپاس تو کبھی نمک، کبھی سبزیاں تو کبھی پھل۔ تاجر کو پتہ لگا کہ بازار میں نمک کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلد ہی نمک لے کر آ جاؤں گا۔ اس نے اپنے گدھے پر 4 بوریاں نمک کی لادی، پر اس کو معلوم ہو گیا کہ 4 بوریوں کا وزن کافی زیادہ ہے۔ اوہو، میرا گدھا اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، اس کا وزن تھوڑا کم کرنا پڑے گا، یہی ٹھیک رہے گا۔ اس نے گدھے کی پیٹھ سے ایک بوری اتار دی، پھر بھی گدھا آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تاجر کو اپنے گدھے کا تو بہت خیال تھا، پر اس کو اپنے گدھے کا پتا تھا کہ وہ بہت کام چور اور آلسی ہے۔ اس نے ایک چھڑی گدھے کی پیٹھ پر ماری اور اسے بازار لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ چلو، اب مجھے پتا ہے تم بہت آلسی ہو، تمہیں شہر جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بازار میں اس وقت نمک کی بہت مانگ ہے۔ تاجر نے سارا نمک فروخت کر دیا۔ اوہو، سچ میں بازار میں نمک کی بہت مانگ ہے۔ تاجر نے پھر روز کی طرح شہر میں نمک فروخت کرنا شروع کر دیا۔ گدھے پر کبھی 3 تو کبھی 4 بوریاں لاد کر بازار جانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے گدھا ناخوش تھا، پر واپسی پر گدھا بالکل خالی آتا اور بہت خوش ہوتا۔ روز کی طرح تاجر نے پھر سے 4 بوری گدھے کی پیٹھ پر لادی اور شہر کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ ندی کے پاس پہنچا تو اسے پانی زیادہ نظر آیا۔ ہمیں بہت دھیان سے آہستہ آہستہ چلنا ہوگا تاکہ ہم پانی میں کہیں گر نہ جائیں۔ جیسے ہی انہوں نے آدھی ندی پار کی، اچانک گدھے کا پاؤں ایک بڑے پتھر سے لگا اور گدھا پھسل گیا اور پانی میں بیٹھ گیا۔ اوہو، تم نے یہ کیا کیا؟ بوریاں تو ابھی بھی میری پیٹھ پر ہیں، لیکن مجھے اتنا وزن محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ ایک جادوئی ندی ہے۔ گدھا اس بات سے حیران تھا کہ ندی میں پھسلنے کی وجہ سے ان بوریوں کا سارا نمک ندی میں گھل گیا تھا اور بوریوں میں سے نمک ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے گدھے کو وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ بوریوں میں نمک بچا ہی نہیں تھا، سب ختم ہو چکا تھا۔ اوہو، میری ساری محنت ضائع ہو گئی، اب میں شہر جا کر کیا کروں گا؟ سارا نمک تو بہہ گیا ہے۔ شکر ہے خدا کا، میرا گدھا تو صحیح سلامت ہے۔ گدھے کو کچھ نہیں ہوا، اب شہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ واہ، کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں، یہ تو کمال کی ندی ہے۔ پھر اگلے دن تاجر نے 4 بوریاں گدھے کی پیٹھ پر لاد دی اور شہر کی طرف نکل پڑا۔ آہا، کل کا دن کتنا اچھا تھا، کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ آج مجھے پھر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج پھر سے میں آلسی پن دکھاتا ہوں اور اپنا وزن کم کرتا ہوں، پھر تو میں ندی سے ہی گھر واپس جا سکتا ہوں کل کی طرح۔ وہ ایک جادوئی ندی ہے جو میرا وزن کم کر دیتی ہے، وہ کل کی طرح آج بھی میری مدد کرے گی۔
ताजिर उस दिन गधे की चालाकी से बिल्कुल बेखबर था। रोज की तरह ताजिर अपने गधे के साथ इस नदी के पास पहुंचा तो गधा ताजिर से पहले ही इस नदी की तरफ जाने लगा। ताजिर ने उसे रोका। रुको रुको। गधा फिर से नदी में फिसल गया जहाँ वो पहली बार फिसला था। ओहो, तुमने क्या किया? काहे गधे, जल्दी से बाहर आओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बोरियों का सारा नमक नदी में घुल गया। गधे को अब कोई वजन महसूस नहीं हो रहा था। वाह, ये हुई ना बात। कोई वजन भी नहीं और काम भी नहीं। ये दोबारा कैसे? जरा सोचता हूँ, ये जानबूझकर मेरे साथ कहीं चालाकी तो नहीं कर रहा। हो काहिल गधे, मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुमने मेरे साथ क्या किया? इसे घर वापस ले जाता हूँ। मुझे पता है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। गधे ने सोचा, मैंने काम चोरी का ये अच्छा तरीका ढूंढा है, पर ताजिर का तो आज कुछ और ही जहन था। अगले रोज ताजिर ने गधे की पीठ पर 6 बोरियां रुई की लाद दी, लेकिन गधे को थोड़ा सा भी वजन महसूस न हुआ। ओहो, इतनी ज्यादा बोरियां? कोई मसला ही नहीं। शहर तक जाना किसने है? इस जादुई नदी तक तो जाना है बस। और वो शहर की तरफ जाने लगे। जब वो नदी के पास पहुंचे तो अचानक से गधा नदी पार करने लगा और उसी जगह पर फिसला जहां वो पहले फिसलता था। ताजिर बाहर खड़ा होकर ये सब मंजर देख रहा था। ओहो, ये मेरी पीठ पर इतना वजन कहाँ से आ गया? ताजिर बहुत समझदार आदमी था। उसको पता चल गया कि उसका गधा जानबूझकर ये सब उसके साथ कर रहा है। इसलिए ताजिर ने इस दफा बोरियों में नमक के बजाय रुई भर दी थी। जैसे ही गधा नदी में फिसला तो रुई ने पानी जज्ब कर लिया और गधे की पीठ पर वजन ज्यादा हो गया। हाँ, तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हारी इस हरकत से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है क्या? अब तुम इसी तरह बोरियों के साथ घर जाओगे। गधे को उन बोरियों के साथ ही घर आना पड़ा। इस तरह गधे ने अपना सबक सीख लिया और उस दिन के बाद गधे ने कभी नदी में फिसलने की हिम्मत न की। इसलिए नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।